نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مکرم صاحبزادہ والا شان اور جگر گوشائے قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صاحبزادہ محمد ضیاء الدین القادری الگیلانی دامت برکاتہم عالیہ، محترم ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس بابرکت و سعادت اس نشست میں، جس میں جگر گوشائے حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اپنے گھر میں تشریف لا کر اپنے وجود سے اسے بارونق فرما دیا، اور وہ دیگر اساتذہ کرام، معززین مجلس اور منتظمین حضرات اور بزم قادریہ کے تحت انتظام کرنے والے تمام احباب، اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم حضور صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم عالیہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ان سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ عزیز محترم، میں صرف ایک بات حضور صاحبزادہ صاحب کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات اور بلکہ اس آفاق میں اپنے انوار و تجلیات سے معمور جس نظام کو تخلیق فرمایا ہے، اور جس طرح کائنات کا ایک نظام اپنے دائرے کے گرد گھوم رہا ہے، اسی طرح انسان کے اندر کا بھی ایک پورا نظام اپنے دائرے کے گرد گھومتا ہے۔ جس طرح پورے آفاق کو اللہ رب العزت نے ایک پورا سسٹم عطا کیا، اور وہ اپنے نظم اور نسق کے ساتھ اس پیٹرن کو فالو کر رہا ہے جو اسے عطا کر دیا گیا، اسی طرح انسان کی اندر کی بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک کائنات ہے، اس کائنات کو بھی کوئی نظام کنٹرول کر رہا ہے۔ اور جب اندر کی دنیا کا نظام، انسان کے اندر کی کائنات کا نظام آفاق کے قائم کردہ نظام کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے،
جب اس کو انسجام اور اتفاق اور کنیکٹیویٹی مل جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کو ولایت کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو اس کانسیپٹ کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کعبۃ اللہ کی جانب بڑھتے ہیں اور جیسے جیسے کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک کشش اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ اس جاذبیت کی طرف، اس کشش کی طرف اور اس گریوٹی کی طرف اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کھنچتا ہوا چلا جا رہا۔ پھر انسان وہاں پہنچتا ہے اور پھر وہاں طواف شروع کرتا ہے، اور وہ طواف کلاک وائز نہیں اینٹی کلاک وائز کر رہا ہے۔ جب وہ اینٹی کلاک وائز کرتا ہے تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ کائنات کا کوئی نظام ایسا ہے جو اس کو وہاں آپریٹ کر رہا ہے۔ تو جب ہم اس پر غور کریں تو اینٹی کلاک وائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلاک ہے، جو وقت ہے، وہ اس دنیا کی چیز ہے۔ جب وہ اینٹی کلاک وائز جائے گا تو دنیا کے برعکس ہو جائے گا۔ پھر وہ جب اپنا دائرے کی روانی میں اور اس دائرے کا حصہ بن جائے گا تو صورتحال کائنات کی یہ ہے کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے جس کا طواف اینٹی کلاک وائز ہو رہا ہے۔ کعبۃ اللہ سے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے بھی اسی سمت اینٹی کلاک وائز ہی طواف کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر سیارے ہیں، وہاں سیارے اور پلینٹس بھی اینٹی کلاک وائز ہی اپنا دائرہ مکمل کر رہے ہیں۔ پھر کائنات کی ہر شے جس اپنے پوائنٹ سے اپنا دائرہ شروع کر رہی ہے وہ کائنات کا وسط ہے۔ کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے وہ کائنات کا وسط ہے، اور وہ اپنے کائنات کے وسط پر انسان جب پہنچتا ہے تو وہ اینٹی کلاک وائز جب طواف کرتا ہے تو اوپر کائنات کی ہر شے جب دائرہ مکمل کرتی ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز چل رہی ہے، تو ظاہر کو ایک کنیکٹیویٹی مل رہی ہے۔ پھر باطن کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو انسان کے باطن کے اندر بھی ایک پورا نظام ہے، اس کے خلیے ہیں، ایک سیل کا نظام ہے۔ اس کی طرف توجہ کریں تو وہاں درمیان میں نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں، اور اس کے ارد گرد الیکٹران اپنا دائرہ مکمل کرتے ہیں، تو وہ الیکٹران بھی اینٹی کلاک وائز ہی چل رہے ہیں۔ تو انسان کے اندر کا نظام بھی اسی سمت چل رہا ہے جس سمت آفات کا نظام چل رہا ہے۔ جب اللہ کا بندہ طواف کے لیے کعبہ کی قربت میں جاتا ہے، جب کائنات کے وسط میں پہنچتا ہے جہاں ظاہر بھی اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے، باطن بھی اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے، جب اللہ کے ولی کی حیات، اس کا سوچنا، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کی فہم اور فراست، اس کی زندگی کا کلام و سکوت، چلنا پھرنا، ہر لمحہ جب اینٹی کلاک وائز ہو جاتا ہے، دنیا کے برعکس چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں فنا ہوتا چلا جاتا۔ اور یہاں نظام یہ ہے کہ وہ جو ہم کشش اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ایک انسجام مل جاتا ہے، ایک کنیکٹیویٹی مل جاتی ہے، جب انسان کا باطن محسوس کرتا ہے کہ ظاہر بھی ویسا ہے جیسے باطن ہے، تو اس کو ایک احساس ہوتا ہے، اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک جاذبیت ہوتی ہے، اور جس کو وہ پسند آ جائے، وہ کعبہ میں ہو یا کعبہ کے باہر ہو، اس کی وہ کیفیت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اب جب ہم اس پروٹون اور نیوٹرون کی اسٹڈی کریں، ہوتا یہ ہے کہ وہ الیکٹران جب اپنا دائرہ مکمل کرتے ہیں تو ایک سٹیج یہ آتی ہے، اس کی جب میچیورٹی اس کو مل جاتی ہے تو دائرہ کے گرد چکر لگاتے لگاتے اس کو وہ مقام مل جاتا ہے
کہ پہلے وہ دائرہ لگاتا تھا، اب وہ اس کو خود انرجی بنا دیا جاتا ہے۔ پہلے ایک مکان پر آ کر دائرہ لگاتا تھا، اب اس کی مکان اور زمان کی حد ختم کر دی جاتی ہے۔ جب اس کو وہ سورس آف اسپرچویلٹی بنا دیا جاتا ہے، اس کو وہ انرجی بنا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کسی حیثیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کا ولی جب اس نظام کے گرد دائرہ لگاتے لگاتے یوں فنا ہو جاتا ہے تو اس کا مقام انرجی ہو جاتا ہے، خواہ وہ شرق میں ہو یا غرب میں ہو، جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، بغداد میں ہو یا لاہور میں ہو، وہ جہاں بھی ہو، وہ کائنات کی انرجی بن کے لوگوں کو فیوضات دے رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ خود سورس آف اسپرچویلٹی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولیاء کرام تو اپنے آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں، مگر راتوں کو آ کر اپنے مریدوں پر کرم فرماتے بھی ہیں، عنایات بھی کرتے ہیں، پھر فیض بھی عطا کرتے ہیں، پھر توجہات بھی ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ظاہری جسم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مگر ان کے باطن کو وہ مقام مل گیا کہ ان کی روح انرجی بن کر ہر شخص کو، ہر مرید کو، ہر متمسک کو، ہر متعلق کو وہ فیوضات دے رہی ہے جو توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جب اولیاء کرام اپنے ظاہر کی کیفیت کو اپنی باطن کی کیفیت کے ساتھ ملا لیتے ہیں، پھر نظام حیات کو اپنے باطن کے نظام حیات کے ساتھ کنیکٹو کر لیتے ہیں، کنیکٹیویٹی ان کو جب مل جاتی ہے تو پھر وہ یہاں ہو یا وہاں ہو، ان کی توجہ اپنے مرکز کی طرف ہی رہتی ہے۔ آج کائنات میں جو اولیاء کرام کا جو مقام ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ہمارے لیے اس مرکز سے کنیکٹڈ ہو کر فیض کا وہ مرکز بن گئے کہ اب اس فیض کے مرکز سے چشمے نکل رہے ہیں، اور ان چشموں کی شیریں سے ہر لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس چشمے کے پاس جایا جائے، اگر آپ کا دل، آپ کے دل اور کیفیت اور آپ کے اندر کی دنیا کو ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی مل جائے، ان کا ظاہر ہو، آپ کا باطن ہو، جب ان کے ساتھ منسلک ہو جائے تو پھر آپ کو بھی وہی فیض ملتا ہے جو ان کو کعبہ سے ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرید اور سالک وہ ہوتا ہے۔ سلک طریقاً، عالم کی شان یہ ہے، من سلک طریقاً یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جب وہ سالک ہو جاتا ہے، سلک یسلک سلوکاً کا مطلب یہ ہے کہ لغت میں ایک اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سالک اس کو کہتے ہیں جیسے ایک دھاگا، اس کو وہ سوئی کے سوراخ سے گزار دیا جائے، اس کو کہتے ہیں سلک الخیط، کہ جیسے دھاگے کو سلوک دے دیا گیا، تو پھر مرید کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیخ اور مرشد کی ذات میں اس طرح ہو جائے، اس طرح کنیکٹڈ ہو جائے، اس طرح متوجہ ہو جائے، ذات کے لیے اس طرح مجرد ہو جائے کہ اس کی توجہ شیخ پر ایسے رہے جیسے ایک دھاگے کو سوئی سے گزار دیا جاتا ہے۔ جب آپ دھاگے کو گزارتے ہیں تو ضروری ہے کہ دھاگا باریک بھی ہو اور اس کے سرے دو جگہ سے نہ نکل رہے ہوں، اس میں یکسوئی بھی ہو، اس میں آپس میں اجتماع بھی ہو، یکسوئی بھی ہو، اتفاق بھی ہو، اور وہ ایک سمت متوجہ ہو کر کامل توجہ کے ساتھ پھر جب اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ شیخ اس کو دنیا کے امتحان سے اس طرح گزارتے ہیں جیسے کوئی شخص سوئی کے اندر سے دھاگے کو گزار دیتا ہے۔ تو یہ نسبتیں ہمیں وہ کامیاب کرتی ہیں، وہ تربیت کرتی ہیں جو ہر شے کی اصل ہو جائیں۔ جب آپ اصل سے جڑ جائیں تو جب تک جڑے رہیں گے اصل کا فیض ملتا رہے گا، مگر سالک بننے کے لیے ضروری ہے کہ ادھر اور ادھر سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ شیخ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جن کی دو سمت ہوتی ہے ان کو کسی سمت سے فیض نہیں ملتا، جن کی سمت ہی ایک ہو جائے، شاہ غوث الورا کی طرف ہی تکتا رہے، متوجہ رہے، تو دن رات خدا کی عزت کی قسم وہ فیض ملے گا جو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنے ارادے کو اور اپنے سوچ کو اور اپنی افکار کو، اپنے نظریات کو ایک طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کہیں پر جھک جاتے ہیں، شیخ بنا لیتے ہیں، مرشد بنا لیتے ہیں، مربی بنا لیتے ہیں، کسی در کو اپنا در بنا لیتے ہیں، تو پھر ادھر ادھر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خدا کی عزت کی قسم، یہاں پر مارجن لائن جیسا بھی موقع فراہم نہیں کیا جاتا۔ پھر جو ملتا ہے اسی صدقے سے ملتا ہے، اسی توسل سے ملتا ہے، اسی نسبت سے ملتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی ملتا ہے منہاج القرآن کو ملا ہے، وہ بھی اسی صدقے سے ملا ہے۔ وہ حضور غوث پاک غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض تھا وہ ایسا چلا کہ حضور سیدنا قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آگے ان کے شہزادگان اور حضرت صاحبزادہ صاحب جو آگے اس مشن کو، اس فکر کو، اس توجہات کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کی نسبت تو اصل کے ساتھ ہے، مگر اس اصل کے ساتھ جو شجر، اس شجر کے ساتھ جو شاخیں ہوں گی، ان شاخوں کا پھل ہوگا، اس پر جتنا سایہ ہوگا، اس پھل کا جتنا ذائقہ ہوگا، اس کے جتنے پتے ہوں گے، اس کی جتنی شاخیں ہوں گی، ان میں سے کسی ایک شے کو بھی کھا کر دیکھ لیں، اس میں تاثیر بھی اصل کی ہوگی۔ تو جو شجر کے شاخیں ہیں وہ بھی تاثیر سے، اس کی تاثیر بھی اصل سے آ رہی ہے۔ اگر آپ اس کا سایہ لیں گے، وہ سایہ ایسا ہی ہے جیسے اصل کا ہے۔ اس کا پھل چکھیں گے، وہ ایسا ہی ہے جیسا اصل کا ہے۔ اس کے تلے بیٹھ جائیں گے، ایسا ہی ہے جیسا اصل کا ہے۔ اگر نسبت قائم ہو جائے تو فیض اصل کا ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس قابل بنائے کہ نسبتوں کے ساتھ منسلک رہیں، قائم رہیں، دائم رہیں، وتوفنا مال ابرار کا فیض ایسے ملے کہ جب ہماری زندگی پوری ہو تو ہمارا سر ہمارے شیخ اور مرشد کے قدموں پر ہو، ہمیں ایسی نسبت ملے۔ اور یہ نسبت یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں شیخ کا وہ لر جو پکڑ لیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس قابل کرے کہ نسبتوں کی لاج رکھیں، ان کے ساتھ منسلک رہیں، متمسک رہیں، اور ہماری توجہ کا مرکز یہی بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔